1.25 लाख اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر. فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس, مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا. قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے, یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے, فرید الدین گنج شکر آیا, سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد. اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے, بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے. ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف, جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے. شاہ جمال مجرد کی, مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے. ان کا پہنچنا تھا, میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا. شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا, پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے. شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے. جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا, ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا. فرمایا شاہ حسین قلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا. شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے, سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا. آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی, آج بھی وہ موجود ہے. وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے, نیچے آگ جلائی جاتی ہے. وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ. جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے. لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے, لکڑیاں جلاتے تھے, آگ روشن کرتے تھے. آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی. دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے, دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی. وہاں پہ آنے والے آتے تھے, جب آگ ختم ہو جاتی شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو, دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے, اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے. وہ کڑا گرم رہتا تھا. چاروں کو آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا, سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں, معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ. سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا. جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا. فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا. اتنا کہنا تھا. سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے. جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا, تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے. اگلا فرید الدین آگے بڑھے. فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے, تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا. شاہ جلال الدین آگے بڑھے. شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے. یا قلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, بازو پکڑے, پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے, میں تجھے نہیں جانے دوں گا, تو مجھے جانے دے. یہ کہہ کے قلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, تیل کے کڑاہوں میں آگ لگے چھلانگ لگا دی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, کتابیں کہتی ہے, کوئی کہتا جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا, جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا. کم از کم 12 مہینے, زیادہ سے زیادہ 12 سال قلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا. خبر ہی نہیں تھی قلندر ہے کہاں. 12 مہینے یا 12 سال کے بعد قلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا. تکیہ کے شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے, ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر, ہاذا قلندر. شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا اب میرے لیے حکم کیا ہے. فرمایا باہر آ جا, اب تو لال ہو گیا. جو بندے ابھی بھی حیران اور پریشان یا افسانہ یا کہانی سمجھ کے سن رہے ہیں کہ شاید یہ افسانہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے, ایسا عقل میں آ ہی نہیں سکتا. ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, تم بغداد کے چوک میں ہوتے تو کبھی بہلول سے ریت نہ لیتے, تم کبھی بھی بلال کے روکے ہوئے سورج کو نہ مانتے. یہ ولایت کا اختیار ہے, کبھی وہ نوکروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان میں ہوں, گاڑی میں نے خود خریدی ہے, چلاتا میرا ڈرائیور ہے.
میں مطمئن ہوں، ملکیت میری ہے، اختیار اس کا ہے۔ تھا شاہ جمال الدین مجرد نے کہا واپس نہیں جانے دوں گا، تجھے یہیں پہ روکوں گا۔ 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے کیے، غدیر کی سنت کو زندہ کیا، کلندر کے سر پہ شہباز کی دستار باندھی گئی، کلندر کے سر پہ کلندر کی دستار بندھی۔ کلندر نے معرفت والا امتحان پاس کر لیا تھا۔ 1.25 لاکھ فقیر کلندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے۔ بشری تقاضوں کے مطابق معرفت کے آخری زینے کا نام کلندر ہے، اس سے آگے بشری تقاضا نہیں، یہاں پھر آگے نور شروع ہو جاتا ہے۔ بشریت کی آخری ڈگری کا نام، اس کے آگے نہ کوئی کلاس ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی ڈگری ہے۔ 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے ہو گئے شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں۔ کلندر کے سر پہ دستار باندھی جا رہی تھی، 1.25 لاکھ فقیر سامنے کھڑے تھے۔ فقیروں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا کلندر پہلے یہ بتا تیرے سر پہ دستار آ گئی، تو بتا تیرا مسلک کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے۔ جانتے 1.25 لاکھ بھی تھے لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے کلندر کیا ہے، تو ہمیں بتا تیرا مسلک کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے۔ 900 شعر کہا کلندر نے، 900 شعر کلندر نامے میں لکھا ہوا ہے، میں 2-4 شعر پڑھتا ہوں۔ کلندر نے کہا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرا مسلک کیا ہے، چہاردہ تن شفیع اسیانم۔ اب میرے بدے ہاتھ ہے، اب سر نہیں ہلانا، اب یوں نہیں کرنا، اب زبان سے بولنا ہے۔ تم لفظ علی کی زبان سے تلاوت کرواؤ، فرشتے تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیں گے، ملائکہ تیرے سامنے آئیں گے۔ تو نے اس میں علی کی تلاوت کی، فرمایا چہاردہ تن شفیع اسیانم، مہر شاہ ہست دین ایمانم۔ مہر شاہ ہست دین ایمان، روز و شب من ہمی خدانم، غیر عزیز چہاردہ نامدانم۔ کلندر کو خبر تھی کہ زمانے نے مجھے اسماعیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسماعیلی کہہ دینا ہے۔ کلندر نے اپنے عقیدے کا ظاہر کیا، فرمایا چہاردہ تن شفیع اسیانم، یہ 14 ہی ہیں جو قیامت والے دن بخشش کروائیں گے۔ کلندر نے کہا کہیں 1.25 لاکھ فقیر یہ نہ سمجھے کہ میرا عقیدہ ہے، فرمایا مہر شاہ ہست، یہ میرا عقیدہ نہیں، اس میں میرے مولا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ روز و شب من ہمی خدانم، دن ہو یا رات ہو، میں صرف 14 کا نام لیتا ہوں، دن ہو یا رات ہو۔ کلندر اپنی عبادت بتا رہا تھا، کلندر اپنی نماز بتا رہا تھا، فرمایا روز و شب من ہمی خدانم، دن ہو یا رات ہو، میں تسبیح کرتا ہوں علی کے نام کی، میں جھکتا ہوں تو علی کے نام پہ، میں عبادت کرتا ہوں تو علی کے نام کی، غیر عزیز چہاردہ نامدانم۔ ان 14 کے علاوہ تم کہتے کسی کو مانتا ہوں، میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب جنہوں نے پورا کلندر کے اس عزت اور معرفت کا لطف لینا ہے، 1.25 لاکھ فقیروں کے سامنے کلندر مذہب بتا رہا تھا، کلندر عقیدہ بتا رہا تھا، 1.25 لاکھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کلندر بتا رہا تھا میری تسبیح کیا ہے، میری عبادت کیا ہے، میرا سجدہ کیا ہے، میری نماز کیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پہلی پرواز کی، پہلے پروں کا آنا تھا، کلندر کی پرواز شروع ہوئی، کلندر کی پہلی پرواز ہوئی، 1.25 لاکھ نے اوپر دیکھا، کلندر کا حیدریم کلندرم مصطب، اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا بندہ مرتضی علی ہستم، اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا ساقی سالکان عرش میدانم، اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا پیشوائے تمام رندانم۔ کلندر کی عرش کی چوکھٹ پہ کلندر کا سر لگا، کلندر کا عرش کی چوکھٹ پہ جانا تھا، کلندر نے زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا، کلندر کے پر کانپنے شروع ہوئے، کلندر نے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز میں گر کے کہنے لگا سگ کوئے شیر یزارہ۔
بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. آپ جی حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، ہادیے سالکان عرفانم، عرفان کی دنیا میں رہنے والوں کا ہادی ہوں.